کربلا شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفا۔ بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ ہی وہ رنجیدہ ہوتے ہیں اور نہ ہی وہ رنجیدہ ہوں گے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو لوگ پرہیزگاری اور تقوی شعار کی زندگی اختیار کی اور ایمان لے کر گئے، وہی حقیقی اور سچے معنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء کرام ہیں۔ حضرات گرامی کے اولیاء اللہ وہ مبارک جماعت ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ مرتبہ اور درجہ عطا فرمایا ہے کہ انہیں کسی بھی چیز کا کوئی خوف نہیں ہوتا ہے، انہیں کسی بھی چیز کا کوئی غم نہیں ہوتا۔ یہ پورب سے لے کر کے پچھم تک، اتر سے لے کر کے دکھن تک، اس دنیا میں بے شمار مخلوقات بسنے اور رہنے والے ہیں۔ آپ نظر اٹھا کے دیکھیے تو ہر طرف ڈر ہی ڈر کا ماحول ہے، ہر طرف خوف ہی خوف کا ماحول ہے۔ جس طرف جائیں گے آپ دیکھیے چھوٹا بڑے سے ڈر رہا ہے، بڑا اپنے سے بڑے سے ڈر رہا ہے۔ یہاں تک کہ انسان ہی نہیں، جانوروں میں بھی آپ دیکھیے تو چھوٹا جانور بڑے جانور سے ڈر رہا ہے، بڑا جانور اپنے سے زیادہ بڑے جانور سے سہما ہوا ہے، ڈرا ہوا ہے کہ کبھی وہ مجھے کاٹ نہ کھا دے، کہیں مجھے وہ ہلاک نہ کر دے، کہیں مجھے وہ خسارے میں نہ ڈال دے۔ یہاں تک کہ ہم اور آپ دیکھتے ہیں گاؤں کا ایک عوام، گاؤں کا ایک باشندہ وہ پردھان صاحب سے بہت ڈرتا ہے کہ پردھان صاحب کے خلاف بولے گے تو کوئی کیس میں ڈال دے گا، مقدمے میں ڈال دے گا۔ یہاں تک کہ پردھان صاحب ودھائک سے بہت ڈرتے ہیں کہ پھر بڑی مشکلیں کھڑا کر دے گا۔ ودھائک صاحب اپنے سے زیادہ بڑے والے عہدے سے خوف زدہ ہوتے ہیں۔ ایم پی ایم ایل اے سے ڈر رہا ہے، ایم ایل اے اور دیگر بڑے منصب والوں سے سہما ہوا ہے۔ وہ پولیس میں چھوٹے عہدے والا بڑے عہدے والے سے ڈر رہا ہے۔ غرضے کی لب لباب اور بتانے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا میں جس طرف بھی آپ نظر اٹھا کے دیکھیں گے ہر طرف ڈر ہی ڈر کا ماحول ہے، ہر طرف خوف ہی خوف کا ماحول ہے۔ کوئی بھی محکمہ دیکھ لیں آپ، کوئی بھی سوسائٹی دیکھ لیں تو اس میں ڈر کا پایا جانا ضروری ہے۔ کوئی تجارتی کاروبار دیکھ لیں اس میں بھی ڈر کا ماحول آپ کو نظر آئے گا۔ یہ مال لے کر کے آیا ہوں کہیں گھاٹا نہ ہو جائے، اس سامان کو لے کر کے آیا ہوں کہیں اس سامان سے پریشانی نہ کھڑی ہو جائے۔ دو نمبر کام والے تو بہت زیادہ ہر وقت ڈرے رہتے ہیں، سہمے رہتے ہیں کہ اس مال کو فروخت کرنا، ہتھیلی پر موت کو لے کر کے چلنا ہے، سر پر کفن باندھ کر کے چلنا ہے۔ لیکن حضرات گرامی اسی آسمان کے نیچے، اسی زمین کے اوپر اللہ تعالیٰ کی بے شمار مخلوقات میں سے ایک ایسی مخلوق بھی ہے، ایک ایسی جماعت بھی ہے جس کو کسی چیز کا کوئی خوف نہیں ہے، جس کو کسی چیز کا کوئی ڈر نہیں ہے، جس کو کسی چیز کا کوئی غم نہیں ہے، جس کو کسی چیز کا کہ کوئی فکر نہیں ہے، کوئی حزن و ملال نہیں ہے۔ اسی مبارک جماعت کو ہم اور آپ قرآن شریف کی زبان میں اولیاء اللہ کہتے ہیں۔ نہ ان کو کسی کا کوئی خوف ہے، نہ ان کو کسی چیز کا کوئی غم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنے دل میں اللہ کے خوف کو بسا لیا ہے۔ جو اللہ کے خوف کو بسا لیتا ہے کائنات میں اس کو کسی بھی چیز سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ من کان اللہ کان اللہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے ساری کائنات اس کے قدموں میں آ کر کے پناہ لینے لگتی ہے۔ حضرات گرامی آپ دیکھیے اسی نفوس قدسیہ میں سے ایک عظیم ذات گرامی غریب نواز علیہ رحمت الرضوان کی ہے۔ ہم اور آپ انہیں کی محبت میں یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، انہیں کی عقیدت میں یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔
رات کا یہ سہما ماحول، ہر طرف سناٹا، ہر طرف بھوک کا عالم، لیکن ہم اور آپ یہاں پر بیٹھ کر کے غریب نواز کی غلامی کا ثبوت پیش کر رہے ہیں۔ غریب نواز کے عقیدت مندوں میں اپنا بھی نام شامل کروانے کے جذبے سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرات گرامی، غریب نواز کو ذات گرامی ہے۔ جب آپ کو آقا کائنات علیہ السلام جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے آرڈر ملتا ہے، حکم ملتا ہے کہ اے معین الدین، اے حسن، آپ کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ سرزمین گیلان یا جیلان وہاں پر آپ وقت مت بسر کریے، آپ کو ہندوستان کی اس سرزمین میں جانا ہے جو سرزمین پتھریلی ہے، جو سرزمین سنگلاخ ہے، جو پتھروں کی زمین ہے، جو پہاڑوں کی وادی ہے۔ جس طریقے سے وہاں پتھریلی زمین ہے، وہاں پر بسنے والوں کے دل بھی پتھر کی طرح ہے۔ اس پتھریلی زمین میں آپ کو سرسبز شادابی کرنی ہے، اس پتھریلی زمین میں آپ کو پھول کھلانا ہے، اور اس پتھر جیسے دل کو آپ موم بنانا ہے۔ آپ کو غریب نواز علیہ رحمت الرضوان اپنے 40 درویشوں کے ساتھ اجمیر شریف کی سرزمین پر جلوہ افروز ہوتے ہیں۔ غرضے کی سورج ڈوبنے کو ہے۔ غریب نواز علیہ رحمت الرضوان تشریف فرما ہوتے ہیں۔ آبادی سے باہر ایک زمین پر، آسمان کھلے زمین پر آپ وہاں پر تشریف رکھتے ہیں، عبادت و ریاضت کرتے ہیں، اور دل کی گہرائیوں کے ساتھ دعا مانگتے ہیں پروردگار عالم۔ رسول پاک علیہ السلام کے حکم کے مطابق ہم اجمیر شریف میں داخل ہو چکے ہیں۔ بار الہ اس سرزمین کو ہمارے لیے مبارک بنا دے، اس سرزمین کو ہمارے لیے خیر کی زمین بنا دے، بھلائی کی زمین بنا دے۔ بار الہ یہ پتھریلی زمین ہے، لیکن اس پتھریلی زمین سے گلاب کے پودے کو اگانا ہے، پھولوں کو اگانا ہے، آبشاروں کو اگانا ہے، سرسبز شادابی پھیلانی ہے، ہر طرف ہریالی لانی ہے۔ اے بار الہ، یہاں پر بسنے والوں کے دل بہت پتھریلے ہیں، بہت سنگ دل لوگ ہیں۔ بار الہ، ان سنگ دل اور پتھریلے دلوں کو موم بنانا ہے۔ یا اللہ، راستہ ہموار فرما دے۔ صبح کی سفیدی نمودار ہوتی ہے، سورج دل کے چڑھنے کا ثبوت پیش کرتا ہے۔ یہاں تک کہ غریب نواز اور آپ کے ساتھ 40 درویش عبادت و ریاضت میں مصروف اور منہمک رہتے ہیں، اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن شریف پڑھتے رہتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے رہتے ہیں۔ چاشت کا وقت ہوتا ہے، نماز چاشت ادا کر کے آپ اجمیر کے مرکز میں، اجمیر کے سینٹر میں پہنچنے کے لیے آمادہ ہوتے ہیں، تیار ہوتے ہیں۔ سارے حضرات جب وہاں سے نکلتے ہیں، چلتے چلتے دوپہر کا وقت ہو جاتا ہے، سخت دھوپ اور تپش کا عالم ہے۔ ایک سایہ دار پیڑ نظر آتا ہے، غریب نواز اس سایہ دار پیڑ کے جلوہ افروز ہوتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں۔ پرتھوی راج راجا کے لشکر وہاں پر پہنچ جاتے ہیں اور غریب نواز کو اٹھانے لگتے ہیں کہ اے درویش، اے فقیر، اے صوفی، اس درخت کے سائے میں راجا کے اونٹ آرام کرتے ہیں، یہاں پہ آپ کو بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے، یہاں پہ آپ کو بیٹھنے نہیں دیا جائے گا، یہاں سے اٹھو اور کسی اور طرف چلتے بنو۔ غریب نواز علیہ رحمت الرضوان فرماتے ہیں کہ اے آنے والے شخص، میں بہت دور سے آیا ہوں، میں رسول پاک علیہ السلام کے حکم پر آیا ہوں، دھوپ کی تپش ہے، اس درخت کے نیچے سایہ موجود ہے، تھوڑی دیر ہمیں یہاں پر آرام کر لینے دو، لیکن لشکری ہے، فوجی ہے کہ فصیل ہے، یہاں پر آپ کو بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہاں پر راجا کے صرف اونٹ بیٹھتے ہیں، اور اونٹ ہی بیٹھیں گے، آپ کو بیٹھنے کی اجازت اتھارٹی نہیں ہے۔ غریب نواز علیہ رحمت الرضوان اس کو بہت سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں،
لیکن وہ آپ کی شان میں گستاخی کر دیتا ہے اور آپ کو معمولی دھکے دینے کی کوشش کرتا ہے۔ غریب نواز اپنے درویشوں کو حکم دیتے ہیں کہ چلو یہاں پر راجا کے اونٹ بیٹھتے ہیں، راجا کے اونٹ ہی بیٹھیں گے، اب یہاں پر کوئی نہیں بیٹھے گا۔ اللہ اکبر۔ غریب نواز اتنا کہہ کر کے روانہ ہوتے ہیں۔ اب راجا کے اونٹ چل کر کے جب اس درخت کے نیچے آ کر کے بیٹھتے ہیں تو شام ہو جاتی ہے، رات ہونے کے قریب ہوتی ہے، اونٹ اٹھتے ہی نہیں ہیں، اٹھنے کا نام نہیں لیتے ہیں۔ لشکری آتے ہیں، فوجی آتے ہیں، ان کو بہت زور لگا لگا کے اٹھاتے ہیں، لیکن جانور اٹھنے کو تیار نہیں ہے۔ یہاں تک کہ ہتھیار کا استعمال کیا گیا، پھر بھی جانور نہیں اٹھے، ان کو زدوں کوب کیا گیا، مارا اور پیٹا گیا، لیکن جانور نہیں اٹھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس فوجی کے سمجھ میں بات آ جاتی ہے کہ اس درویش نے اتنا ضرور کہا تھا کہ یہاں پر راجا کے اونٹ ہی بیٹھیں گے، وہی بیٹھے رہیں گے۔ اللہ اکبر۔ یہ فقیر کی بد دعا ہے کہ یہ اونٹ نہیں اٹھ رہے ہیں، یہ فقیر کی بد دعا ہے کہ اونٹ یہیں پر بیٹھے ہی رہیں گے۔ اللہ اکبر۔ یہ بات جا کر کے جب راجا کے پاس پہنچتی ہے، راجا سارے صورتحال سے آگاہ ہوتا ہے اور فوراً کہتا ہے لشکری سے جا کر کے اس فقیر سے معافی مانگ لے، اس کی بارگاہ میں توبہ کر لے، وہ اللہ کا برگزیدہ ولی ہے، اس کی زبان سے اگر کوئی بات نکل جائے گی تو ہو کر نہیں رہے گی۔ وہ جاتا ہے اور غریب نواز کے قدموں پہ گر پڑتا ہے اور عرض کرتا ہے حضور آپ کی بارگاہ میں گستاخی ہو گئی، اونٹ کو بیٹھنے کے لیے آپ نے کہہ دیا تھا، اونٹ وہیں پر بیٹھے ہیں، اٹھنے کا نام نہیں لے رہے ہیں۔ غریب نواز آپ کی بارگاہ میں ہم معافی مانگتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، اس طریقے سے آپ کے ساتھ کوئی گستاخی اب نہیں کی جائے گی۔ غریب نواز چونکہ قریب ابن قریب ہے، وہ دشمنوں کو بھی معاف کرنے والے ہیں، خود کو بھوکے رہتے ہیں، اوروں کو کھلا دیتے ہیں، اتنے صابر ہیں محمد کے گھرانے والے۔ غریب نواز علیہ السلام کی زبان میں فرمایا کہ زیادہ شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جاؤ اب آپ کے اونٹ نہیں بیٹھیں گے بلکہ آپ کے اونٹ کھڑے ہو کر کے اپنے اپنے کجاوے کی طرف چلے جائیں گے، اپنے اپنے گھر کی طرف چلے جائیں گے۔ حضرات گرامی وہاں سے چلتا ہے ہانپتا کھاتا ہوا، پیڑ کے نیچے کیا دیکھتا ہے کہ کوئی جانور بیٹھا ہوا نہیں، سارے جانور اپنے اپنے باڑے میں آرام سے اپنے چارے کو کھا رہے ہیں۔ تو حضرات گرامی غریب نواز کو روکنے کی بہت کوششیں کی گئی، راستے سے ہٹانے کے لیے بڑی تدبیریں کی گئی، لیکن غریب نواز ثابت قدم تھے۔ غریب نواز کسی اور کے آرڈر پر نہیں آئے تھے بلکہ سارے جہان کے مالک و مختار نبی پاک علیہ السلام کے آرڈر پہ آئے تھے، ساری نگرانی انہی کی تھی، حضور کے آرڈر پہ آئے تھے۔ غریب نواز علیہ رحمت الرضوان تبلیغ کا سلسلہ شروع کرتے ہیں، اسلام کو پھیلانے کا دور چالو کرتے ہیں۔ آپ کے راستے میں بڑی رکاوٹیں آتی ہیں، جوگی جے پال کا نام تو آپ نے سنا ہی ہوگا۔ غریب نواز جب اسلام کی تبلیغ کرتے ہیں تو بڑھتے ہوئے مسلمانوں کی تعداد دیکھ کر کے راجا ہکا بکا ہو جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اس فقیر کو اس بستی سے نکال دو، اس شہر سے نکال دو، ورنہ ہماری حکومت بھی خطرے میں آ جائے گی، سب مسلمان ہو جائیں گے اور یہاں پر ہمارے دھرم کا ستیہ ناش ہو جائے گا۔ حضرات گرامی یہاں تک کہ راجا جوگی جے پال کو یاد کرتا ہے، جوگی جے پال کو بلواتا ہے۔ جوگی جے پال اپنے زمانے کے بہت بڑے جادوگر تھے، بہت بڑے سحرباز تھے، بہت زبردست ٹونے اور جادو کا علم ان کے پاس موجود تھا۔ جب جوگی جے پال راجا کے پاس حاضر ہوتا ہے، راجا نے کہا کہ جوگی جے پال جادو میں تمہارا بڑا نام چلتا ہے، سحر اور جادو میں سارے لوگ تمہارا لوہا مانتے ہیں، میں تمہیں ایک چھوٹا سا کام دیتا ہوں، وہ کام یہ ہے کہ شہر اجمیر میں ایک درویش آ گیا ہے جس کو مولود الدین اجمیری کہتے ہیں، اپنے جادو کے زور سے اس کو شہر سے باہر نکال دو۔ کہتا ہے راجا سلامت، بس یہی چھوٹا سا حکم ہے، ٹھیک ہے میں یہ کام کل تمام کر دیتا ہوں۔ صبح ہوتی ہے، جوگی جے پال اپنے تمام چیلوں کو لے کر کے غریب نواز سے مقابلہ کے لیے تیار ہو جاتا ہے اور غریب نواز سے کہتا ہے کہ اے درویش اس شہر سے نکل جاؤ ورنہ ہم تمہارے اوپر آگ کی بارش کریں گے، سانپوں کی بارش کریں گے،
اور تمہارے اوپر پتھروں کی بارش کریں گے، تم مر بھی سکتے ہو، ہلاک بھی ہو سکتے ہو۔ غریب نواز نے مسکرایا اور مسکرا کے ارشاد فرمایا کہ جوگی جیپال، تمہارے پاس جتنے ہتھکنڈے ہیں، تمہارے پاس جتنے ترکش میں تیر ہیں، جتنے تمہارے پاس ارادے ہیں، ان تمام تدبیروں کا استعمال کر کے ذرا دیکھو